أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں انعامات کیے، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی کوئی قدر نہیں کی، اور یہ ایسی بدبخت قوم دنیا کے اندر آئی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ بڑے عجیب و غریب انداز سے ان کے واقعات اور حالات کو بیان کیا، اور یہ صرف اس بات کا اشارہ کرنے کے لیے کہ دیکھو جب ہمارے انعامات، ہمارے اکرامات اور ہماری طرف سے نعمتیں آتی ہیں تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان لوگوں نے شکر نہیں ادا کیا تو اللہ کا عذاب کس انداز سے ان پر آیا. تو یہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں ہماری طرف کہ ان کے واقعات کو دیکھو، اگر میں نے تم پر کوئی انعامات کیے ہیں تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، اگر نہیں شکر ادا کرو گے تو ان کا حشر دیکھ لو. اور یہ ایسے عجیب اور بدبخت قوم تھی کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم نبی ان کے پاس، موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر جب آسمانوں سے اللہ کے ہاں سے ان کے پاس آئے اور آ کر کتاب رکھی ان کے سامنے کہ یہ تورات ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، آپ ان کے ظلم کو دیکھیں، کہنے لگے کہ پتہ نہیں یہ کس کی کتاب ہے موسیٰ، ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کا نبی کتاب لایا اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسے مانو گے؟ کہنے لگے جب تک ہم اپنے کانوں سے اس بات کو سن نہ لے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہم نہیں مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ میں کیا کروں، ایسی قوم سے میرا واسطہ پڑا، یہ لوگ کسی طرح سے بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے کچھ آدمی منتخب کرو میرے پاس آ جائیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو بنی اسرائیل کے 70 آدمی، جس طرح بزرگ نیک اللہ والے ہوتے ہیں ہر قوم میں، ان کو منتخب کیا کہ تم 70 آدمی تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لے کر کوہ طور پر جاتا ہوں اور تم اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنو گے. سوچو ذرا اس بات کو، اللہ پڑھے اور ایک آدمی کانوں سے اللہ کی بات کو سنے. اب یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو سوائے نبیوں کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اس قوم کو، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے. کہتے ہیں کہ وہاں طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آواز میں
तौरात पढ़ी, बातें की अल्लाह ताला ने, इन्होंने कानों से उस आवाज को सुना। इतने शकी और इतने बदबख्त लोग कहने लगे मूसा पता नहीं कौन बोल रहा है। वहां भी जाकर कहने लगे, शक में पड़ गए, पता नहीं ये कौन बोल रहा है। मूसा हमें नहीं पता चलता, हम जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से ना देखें हम अल्लाह को नहीं मानेंगे। बस ये जुमले कहने थे, अचानक एक बिजली का कड़का आया, जोरदार किस्म का धमाका हुआ और एक कड़का हुआ, और जनाब उस बिजली ने आकर उनको एक ही जगह के ऊपर पकड़ लिया और 70 के 70 आदमी वहां ही मर गए। अब देखो, आप सोचो, इस तरह के मुतालबे करना भी किसी का, ये भी कोई सेवा है, ये भी कोई तरीका है दुनिया के अंदर। ये तरीका इन्होंने अपनाया तो अल्लाह ताला कहते मैंने पकड़ लिया, बिजली ने पकड़ लिया, और ये अपनी आंखों से देख रहे थे इस सीन को। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम देखा तो लाशें पड़ी हैं, 70 आदमी जनाब कोहे तूर पर मरे हुए पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला मैं वापस जाऊंगा, पहले इन लोगों ने मेरा जीना मरना तंग किया हुआ है, प्रोपोगंडे करते हैं, बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। अल्लाह अगर ये लोग यहाँ ही रह गए, मैं इनको मरा हुआ छोड़कर चला गया तो ये कौम का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अल्लाह मैं तुझसे अर्ज करता हूँ कि इनको दोबारा जिंदा कर दे। अल्लाह के नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम की बात को अल्लाह ने सुना, ये मर गए थे, अल्लाह ताला ने दोबारा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला ने दोबारा इनको जिंदा कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं देखो मेरी कुदरत को देखो, अल्लाह हर चीज पर कादिर है कि नहीं, मार भी सकता है और जिंदा भी कर सकता है कि नहीं। यहां से खुदा की कुदरतों का पता चलता है। मरे हुए आदमी अल्लाह ने जिंदा कर दिए, जिंदा हो गए। अब जब जिंदा हो गए वापस आए, तारीख ये कहती है कि बनी इसराइल का असल जो वतन था वो था शाम का इलाका, शाम का इलाका था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये लोग वहाँ से मिस्र में आकर आबाद हुए। जब फिरौन ख़त्म हो गया, सारे सिस्टम ख़त्म हो गए और बिल्कुल ये मामलात हालात ठीक हो गए, अल्लाह ताला की तरफ से इनको हुक्म हुआ कि भाई शाम तुम्हारा अपना आबा व अजदाद का वतन है, जाओ। उसमें एक कौम अमालका थी, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, उनके साथ जाकर उनसे वो कब्ज़ा तोड़वाओ और वो कब्ज़ा ख़त्म कराओ। वो तुम्हारा मुल्क है, शाम तुम्हारा मुल्क है, जाओ उसमें दोबारा जा। अब जाएं कैसे? आगे वो कौम इतनी ख़तरनाक, इतनी बहादुर, इतनी लड़ने वाली, झगड़ने वाली। इधर मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर चले कि चलो जी शाम को जाकर आज़ाद कराते हैं। ये जब शाम के करीब पहुँचे, उस कौम के जब तेवर देखे, ताकत देखी, कुव्वत देखी, जोर देखा, उनको जब देखा इतने जोर आवर है, कहने लगे या मूसा आप जाओ, फज़ब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून, तू जा, तेरा रब जाके लड़े, हम तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जाकर तुम लड़ो, ये हमारा अब काम नहीं है, हम इस कौम से नहीं लड़ेंगे, हमने लड़ना नहीं है इस कौम के साथ। अल्लाह ताला ने ये जब वापस चले, एक मैदान था शाम और मिस्र के दरमियान, इस मैदान के अंदर अल्लाह ताला ने इनको गुम कर दिया। रवायात के अंदर आता है सुबह को चलते, शाम हो जाती, एक मकाम पर पहुंचते, जब देखते तो वही होता जहां से चले थे वहां ही है, वहां जहां से चले थे वहां ही है। सुबह चलते शाम तक, और शाम को आकर देखते ये क्या हुआ हमारे साथ, सारा दिन जहां से चलते वापस उसी जगह आ जाते हैं। इस मैदान का नाम था मैदान तीह। मैदान तीह, तीह कहते हैं हैरानी और परेशानी की जगह को, हैरानी और परेशानी को। जिस जगह से जाते वापस आते वहां ही पड़े हुए। 40 साल तक मुतवातर इस मैदान के अंदर ये घूमते रहे, 40 साल तक इनको रास्ता नहीं मिला वापस मिस्र जाने का। इस मैदान में अब चूंकि कौम तो मूसा अलैहिस्सलाम की थी, मैदान बिल्कुल खाली है, कोई दरख्त नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, रिहाइश नहीं, कोई चीज नहीं है। कहने लगे मूसा क्या करें, कहां जाए? ऊपर देखते हैं तो छत कोई नहीं, नीचे देखते हैं तो पानी नहीं,
खाने का कोई निज़ाम नहीं, कहाँ जाए। अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ने अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया। अल्लाह ने बादलों को हुक्म दिया कि जाओ, जाकर इनके साहिबान बन जाओ। बादल ऊपर आए, सफेद किस्म का बादल, और उसने आकर इनको साए के अंदर लपेट लिया। अल्लाह की कुदरतें देखो। कहने लगे जी खाने के लिए कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने 2 खाने इनके लिए उतारे जिनका जिक्र कुरान में आया, मन और सलवा। मन और सलवा, ये मन क्या था? ये कहते हैं कि एक गूंद सी किस्म का चीज थी जो दरख्तों के ऊपर जमीन पर गिरती थी। बिल्कुल ये जो बर्फ की छोटी छोटी गोलियां होती हैं जिसको स्नो बॉल कहते हैं, या जो भी छोटे से जिनको कहते हैं, ये छोटे छोटे होकर जमीन पर गिरते और इनका मिठास चीनी से ज्यादा था। और ये इनको इकट्ठा कर लेते और उसकी चपातियां बना लेते और वो रोटी खाते। और एक खास किस्म का परिंदा था, बटेर की शक्ल में, लोग कहते हैं बटेर ही था, उसको सलवा कहते थे। ये बिल्कुल मानूस होकर इनके दरख्तों, इनके घरों के पास आ जाता, आसानी से इसको पकड़कर इसको ज़िबा करके इसका गोश्त खाते। न बाजार से कुछ लाने की ज़रूरत, न कहीं से कुछ काम करने की ज़रूरत। सुबह शाम हर वक्त अल्लाह की तरफ से ये मेहमानी, और 40 साल तक अल्लाह इनको इस मैदान में खिलाता रहा। ये खुदा अल्लाह बहुत बड़ी ज़ात है। अल्लाह ने कहा मेरी कुदरत और मेरे इनामात को तो जरा, कहते हैं कि वो अल्लाह ताला उनको देता रहा। कहने लगे जी मुसीबत है, परेशानियां हैं। क्या परेशानी है? कहने लगे जी ये कपड़े नहीं है हमारे पास। अल्लाह ने कहा इसकी क्यों परवाह करते हो? जो कपड़ों का जोड़ा पहना हुआ था वो मैला होता ही नहीं था। अल्लाह की कुदरत जरा देखिए, वो कपड़े मैले ही नहीं होते थे। और कहते हैं इनके जो बच्चे थे उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे, जो जो बच्चे बढ़ते थे वो कपड़े भी बढ़ते जाते थे। ना कपड़ा लाने की जरूरत, ना खाना लाने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत। 40 साल तक उस मैदान के अंदर अल्लाह ताला आसमानों से इनको खिलाता रहा। इन जालिमों ने क्या किया? इन्होंने जनाब जखीरा अंदोजी शुरू की। जखीरा अंदोजी जानते हैं? जखीरा अंदोजी ये होती है जब लोगों को पता चलता है कि मार्केट में अगले हफ्ते बहाव तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो उस गल्ले को और उन चीज़ों को दबा लेते हैं गोदामों के अंदर, और वो लोगों को परेशानियों में डाल देते हैं। और जो ही वो महंगा होता है वो उसको निकाल कर बेचने लग जाते हैं। इसको कहते हैं, और इससे बड़ी धोखेबाजी दुनिया में कोई नहीं है। ये हमारे हिंदू पाक में मुख्तलिफ जगहों के अंदर इस तरह की जो बड़े बड़े लोग जो पैसा बनाने वाले, मिनटों घंटों में लाखों करोड़ोंपति अरबोंपति बनने वाले लोग होते हैं, वो इस तरह करके लोगों को बर्बाद करते हैं। ये पहला काम इन लोगों ने किया। अल्लाह ने इनसे कहा ये सुबह उतरेगा, शाम को उतरेगा, सुबह को भी खा लो, शाम को भी खा लो, इसको जखीरा ना करना। अब कोई फ्रिज फ्रीजर का तो निज़ाम था नहीं। अब इन्होंने जनाब वो जमा कर करके इकट्ठा करके रखना शुरू किया, गोश्त को इकट्ठा करके रखना शुरू किया। वो देखते ही देखते गल कर सड़ कर तबाह होने लगा। अल्लाह फरमाते हैं वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यस्लिमून, हमने इन पर जुल्म नहीं किया, इन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म कर दिया। हमने तो इनको आराम से खिलाया था। देखो अल्लाह की नेमतें इंसान को जब मिलती रहती है तो अल्लाह की नेमतों को सोचता नहीं आदमी कि ये मुझ पर सेहत कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। इंसान को सेहत होती है तो वो छलांगे मारता है, कहता है मेरे बगैर कोई है ही नहीं। जब पकड़ होती है तो फिर हाय हाय अल्लाह, उसके अलावा उसकी जुबान से कुछ निकलता ही नहीं। उसको नेमत नहीं समझता, खाने पीने को नेमत नहीं समझता। लाखों इधर भी जेबें भरी, इधर भी भरी हुई, ये भी भरी हुई, बैंक भी भरे हुए। डॉक्टर ने कहा कि बगैर नमक और बगैर मिर्च और बगैर किसी चीज के तुमने उबला हुआ जनाब दाल वाल खा के गुजारा करना है। अगर एक भी कतरा लज्जत वाला तूने खाया तो सीधा कब्र में पहुंच जाएगा। सब कुछ होने के बावजूद खाने को नहीं, खा नहीं सकता। अल्लाह की हर कुदरत, हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर वक्त शुक्र लिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तूने जिस हाल में रखा हम राजी है, तू जो दे हम राजी है। इन्होंने ये नहीं किया,
ان کو جناب اللہ نے نعمتوں سے نوازا. اللہ کہتا ہے ہم نے نہیں ظلم کیا, انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. اس کے بعد یہ تو ختم ہو گئی بات. بعد میں حالات صحیح ہوئے تو پھر وہ جو قوم عمالقہ تھی, شام کا علاقہ, پھر فتح ہوا. یعنی پہلی دفعہ جب ان کو کہا گیا تو یہ اندر نہیں داخل ہوئے, کہنے لگے موسیٰ آپ جاؤ, ہم سے لڑائی نہیں ہوتی. بعد میں جب وہ فتح ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکم دیا. کیا حکم دیا؟ فرمایا جب تم اس بستی میں داخل ہو, پہلے تو یہ کہا کہ کھاؤ پیو سب کچھ کرو, اس بستی میں جاؤ, اسی اپنی شام کے علاقے میں واپس جاؤ اپنے ملک میں. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, دروازوں سے داخل ہونا تو جھک کر داخل ہونا, اکڑ کر داخل نہ ہونا, بڑائی نہ کرنا. یہ ہمارے اسلام کا شیوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا نا. حضور آئے کنجی بردار کے پاس, وہ عثمان جس کے پاس چابی تھی. اسے کہا میں بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے, ہم آپ کے لیے بیت اللہ نہیں کھول سکتے. حضور نے فرمایا آج میں بیت اللہ میں نہیں داخل ہو سکتا. کہا نہیں. کہا یہ عثمان سن لے, ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تو مجھ سے کہے گا کہ چابی مجھے دے دو. کہنے لگا دیکھا جائے گا. حضور مکہ سے نکالے گئے, ہجرت کر کے حضور مدینے میں آئے. 10 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا, 10,000 کا لشکر لے کر سرکار مدینہ مکہ کے اندر داخل ہوئے. آپ اونٹنی پر سوار تھے, فاتح کی شکل میں داخل ہوئے. آپ کا سر مبارک اونٹنی کے پالان کے ساتھ لگا ہوا, آپ جھکے ہوئے اندر داخل ہوئے اور اللہ کی قدرت, اللہ کی شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ فتح بھی تیرے پاس ہے, شکست بھی تیرے پاس ہے. مومن کا یہ شیوا ہے کہ مومن کبھی اکڑ بکڑ اللہ کے سامنے مومن جھکا. انہوں نے کہا جب داخل ہوئے, وہی شخص جس نے چابیاں دینے سے انکار کیا تھا, چابیاں لا کر سرکار طیبہ کے قدموں میں رکھ دی کہ یا رسول اللہ یہ چابیاں ہیں. کہا وہ وقت یاد ہے جب میں نے بیت اللہ میں جانے کے لیے آپ سے چابی مانگی تھی تو آپ نے. کہنے لگا جی مجھے سب کچھ یاد ہے, اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. حضور نے چابی اٹھائی, اس کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ قیامت تک یہ چابی تم سے کوئی نہیں لے سکتا. اور آج بھی جائے مکہ مکرمہ میں وہی شابی قبیلہ, انہی کے پاس چابی, بیت اللہ کی چابی انہی کے خاندان در خاندان 1400 سال گزر گئے. یہ فتح و شکست. ان کو کہا گیا کہ تم جب اس بستی میں داخل ہو تو حتتن, تم استغفار. حتتن کے معنی ہے استغفار کرنا. نغفر لکم, جو تم سے غلطی ہوئی تھی نا جب تم قوم سے لڑنے گئے تو تم واپس بھاگ کر آ گئے, وہ معاف کر دیں گے ہم. ان ظالموں کا حال دیکھو, یہ وہاں بھی باز نہیں آئے. اللہ نے کہا حتتن. حتتن کے معنی ہے اللہ معاف کر دی. انہوں نے لفظ کو بدل کر حتتن کے بجائے مزاح کے اندر کہنے لگے ہنتتن. ہنتتن کے معنی ہے گندم. لفظ کو بدل دیا, معنی کو بدل دیا. حبتن فی شعیرہ, معنی بدل دیا, لفظ بدل دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی غیرت بھی جوش میں آ گئی. اللہ نے کہا تم ظالموں, تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا مجھ سے معافی مانگو اور تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو. حتتن کے معنی معافی مانگو, اور مذاق کے اندر حتتن کے بجائے کیا کہہ دیا؟ ہنتتن. ہنتو کہتے ہیں عربی زبان میں گندم کو, یعنی اس کا کوئی معنی ہی نہیں وہاں بنتا, اور یہ کہنا شروع کر دیا. اسی لیے علماء نے لکھا قرآن کی کوئی آیت بدلنا حرام ہے, بے شک معنی ویسا ہی کیوں نہ ہو. مثلا آپ الحمدللہ رب العالمین آپ کہتے ہیں, سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اگر ان معنی کو قائم رکھیں اور الحمدللہ کے الفاظ کو بدل دیں آپ, یا آگے بدل دیں, یا اذان ہے اس کے معنی وہی ہو کہ
نماز کے لیے آؤ اللہ اکبر اللہ بڑا ہے لیکن الفاظ کو بدل دیں، کہ یہ بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام آج تک محفوظ ہے، اسلام کو کوئی بدل نہیں سکا، قرآن کو کوئی بدل نہیں سکا، کسی آیت کو کوئی بدل نہیں سکا، کسی جملے کو کوئی بھی آدمی کرو، آپ اپنی طرف سے الفاظ کو نہ بدلو۔ اسی لیے یہ قرآن اللہ کی کتاب محفوظ ہے۔ بس انجیل کو دیکھیں، بائبل کو دیکھیں تو آپ کو 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی، 4 سال کی، یہی سب سے بڑا ان کا سب سے بڑی کمزوری ان کے پاس یہی ہے۔ اور ہمارے پاس سب سے مضبوط چیز یہ اللہ کی کلام ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ایک حرف بھی قرآن کا کوئی نہیں۔ انہوں نے حتتن، جب یہ کہا نا اللہ نے کہا حتتن، حتتن کہو، حتتن کے معنی اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، تو انہوں نے حتتن کا مذاق اڑا کر کہا ہنتتن، ہنتتن گندم، گندم، یعنی لفظ کو بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ کا عذاب، اللہ کی غیرت جوش میں آئی، طاعون، پلیگ، دنیا کی خطرناک بیماری جو انسانوں کو، نسلوں کو مٹا دیتی ہے، جو خاندانوں کو مٹا دیتی ہے، جو جڑ سے انسان کو ختم کر دیتی ہے، کینسر آپ سمجھ لیں، خطرناک بیماری، اللہ نے وہ بیماری ان پر مسلط کر دی کہ تم نے میرے ساتھ مذاق کیا، میں نے تمہیں معافی دی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے نہیں، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے فسق و فجور کی وجہ سے یہ کاروائی ہوئی، اگر یہ کام نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا نہ دیتے۔ آپ ان آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ واقعہ میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے، اللہ نے اپنا کلام سنایا، کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بجلی کے کڑکے نے آ کر پکڑ لیا، ایک دم بجلی آئی۔ یہ اللہ کے عذاب ہوتے ہیں، یہ بڑے خطرناک عذاب ہوتے ہیں، بالکل جڑ سے لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتے ہیں بجلی کے کڑکے نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ یہ تو مر گئے، میں کیسے واپس جاؤں گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اللہ نے موسیٰ کی دعا کو سن لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، میں نے تم کو اٹھا لیا تمہارے مرنے کے بعد، زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں زندہ کیا؟ فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ واقعہ بیان ہوا۔ اس کے بعد میدان تیہ کے اندر وہ جو 40 سال تک روگردان رہے، اللہ فرماتے ہیں وہاں میدان تیہ کے اندر انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ اے موسیٰ ہمارے پاس کوئی صاحبان نہیں، گرمی سے مر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھو، وَظُلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے آسمانوں سے بادلوں کا سایہ کر دیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور کھانے کے لیے تمہارے پاس نہیں تھا تو من اور سلوہ تمہارے لیے اتار دیا۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ بغیر محنت و مشقت کے ان کو کھلاتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ روزی میں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہے، اس کو ذخیرہ نہ بناؤ، کھاؤ، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو نعمت سمجھ کر کھا لو۔ وما ظلمونا، انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، گوشت گلنا سڑنا شروع ہو گیا، بدبو آنے لگی۔ اللہ فرماتے ہیں وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون،
لیکن ان لوگوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. ہم نے ظلم نہیں کیا, ہم نے تو ان کو نعمتوں سے نوازا. آج بھی انسان صحت کو نعمت سمجھے, اللہ کے دیے ہوئے کو نعمت سمجھے, اللہ کی عبادت کو نعمت سمجھے, اللہ کی ہر چیز کو نعمت سمجھے. اگر اس چیز کی ناشکری ہوگی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. فرمایا پھر اس کے بعد جب وہ پہلی دفعہ نہیں داخل ہوئے اس شام کے علاقے میں لڑنے کے لیے, دوبارہ داخل ہوئے. اللہ نے فتوحات دی. جب فتوحات اللہ نے دی شام میں دوبارہ جانے کے لیے, شام فتح ہو گیا, ان کا آبائی وطن شام تھا. پھر جب فتح ہوا تو اللہ نے ان سے کہا کہ دیکھو اس وقت تم نے کتنی بڑی غلطی کی کہ تم وہاں جا کر بھاگ آئے. یہ لڑائی سے جا کر بھاگنا, اس سے بڑا جرم دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں خدا کی راہ میں شہید کیا جاؤں, زندہ کیا جاؤں, شہید کیا جاؤں, زندہ کیا جاؤں, شہید کیا جاؤں. وہ صحابہ کرام ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے, اور حضرت عمر کی تو وہ دعا بھی مشہور ہے, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلی, یا اللہ اگر موت دینی ہے تو شہادت کی موت عطا کرنا. یہ تو مومن کا زیور ہے. اور یہ لوگ وہاں جا کر وہاں سے بھاگ آئے کہ جی بڑے سخت لوگ ہیں, ہم ان سے نہیں. اللہ کا حکم, نبی کا حکم. لیکن دوبارہ جب وہ علاقہ فتح ہوا پھر اللہ نے ان کو کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية, اس بستی میں داخل ہو جاؤ شام میں. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, جو اللہ کی نعمت ہے عزت و احترام کے ساتھ کھاؤ. جو اللہ نے یہاں دیا, بڑا سرسبز خوبصورت علاقہ, ہر قسم کی باغ و بہار وہاں موجود ہیں. اور اللہ نے اس کے کیا ہی کہتے ہیں, دروازے تھے. ان کو کہا جب تم داخل ہو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, یہ خیال کرنا جب داخل ہو تو جھک کر داخل ہونا, اللہ کا شکر ادا ہو جائے. اللہ دوبارہ ہمیں اپنے وطن میں واپس لایا, کتنی خوشی ہوتی ہے آدمی کو. اور یہ کہنا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ, اور یہ کہنا حِطَّةٌ اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, نغفر لکم خطایاکم, ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تم نے جو جرم کیا ہم معاف کریں گے, تم صرف اتنا کہ اللہ معاف کر دے. یہ طریقہ سکھایا کہ تم گناہ کرتے ہو استغفار کرتے رہو, اللہ سے ہر وقت کہتے رہو اللہ معافی, اللہ استغفر اللہ, رب اغفر ورحم, رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, اللہ معاف کر دے تو یہ رحم کرنے والا, ہم کچھ بھی نہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, نیکی کرنے والوں میں ہم زیادتی کرتے ہیں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, ان ظالموں نے کیا کیا, اللہ نے جو کہا اس کو بدل کر اپنی طرف سے کہنا شروع کر دیا. حِطَّةٌ کے بجائے حَبَّةٌ فِي شَعِيرَةٍ, یعنی انہوں نے ہنتن کہا گندم. مذاق کے اندر ہتا اور ہنتا صرف نون کا فرق ہے, انہوں نے لفظ کو بدل دیا, معنی بھی بدل گیا, لفظ بھی بدل گیا. ایک گویا اللہ کی ایک بات کے ساتھ مذاق اڑایا. جیسے ہم اور آپ کوئی دعا پڑھے نا, ہم نہیں جی ہم تو بڑے اللہ میں ہیں, یہ کیا مولانا نے دعا بتائی ہے, مجھے تو اس سے بہتر جی عربی بنانی آتی ہے, الفاظ آتے ہیں, اور میں تو اس سے بھی بہت اچھے انداز میں بیان کر سکتا ہوں, میں بہت اچھے. یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے اللہ کی, قرآن کی کوئی آیت ہے نہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا ہے ہم اس کو نہیں بدل سکتے. ان کے جو الفاظ حضور نے بیان کیے جس کو دعائے معصورہ کہتے ہیں, وہ الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بڑی پاور اور بڑی طاقت ہوتی ہے. انہوں نے یہ کام نہیں کیا, انہوں نے تو اس کو بھی بدل دیا. ہمیں حکم ہے کہ ہم کسی چیز کو نہیں بدل. جب انہوں نے یہ مزاح کیا تو اللہ سے برداشت نہیں ہو. اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ, پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ان پر طاعون اور پلیگ کی بیماری کو اتار دیا. آسمان سے بیماریاں بڑی خطرناک ہوتی ہے. اللہ یہ تو
حضور کی دعا ہے جس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں. اگر حضور کی دعا نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہمارا حشر کیا ہوتا. حضور نے دعا مانگی اللہ سے, یا اللہ میری امت کو ایک دم کسی آفت اور ایک دم کسی ناگہانی بلا سے نہ ختم کرنا, ورنہ آج کے ظلموں کو دیکھیں تو پتہ نہیں کیا کیا اللہ کے عذاب آ چکے ہوتے. ان لوگوں نے ظلم کیا, اللہ فرماتے ہیں ان پر پلیگ اتار دیا, پوری قوم کے اوپر پلیگ اتار دیا. جب وہ آیا, طاعون کی بیماری ان پر آئی, تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا قصور نہ, ہم زبردستی یا ہم جان بوجھ کر کسی کو تکلیف نہیں دیتے. اللہ بہت رحیم ہے, اللہ بہت شفیق ہے. اللہ اپنے انسانوں کے اوپر, اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ زبردستی سے کسی کو ویسے ہی مارنا نہیں چاہتا. اللہ فرماتے ہیں یہ پلیگ کیوں اتارا, یہ طاعون کی بیماری کیوں اتری؟ اللہ فرماتے ہیں بما کانوا یفسقون, ان کے فسق و فجور کی وجہ سے, ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے, ان کی تعدی کی وجہ سے, اللہ کے نام کو بدلنے کی وجہ سے, جو ہم نے کہا اس کو بدل ڈالا. آج وارننگ ہے اللہ کی طرف سے, مسلمان تیرے لیے, میرے لیے, سب کے لیے وارننگ ہے. اللہ کی ایک ایک بات کو اپنے دل سے لگاؤ. بالکل ہم نہیں بدلتے. جو اللہ کا حکم, مسلمان کا معنی ہی ہے تابع دار, فرما بردار. آنکھیں بند کر کے جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننے کا نام اسلام ہے. اس کو ہم تابع, اس کے تابع ہیں. ہمارے پاس کوئی لاج ہے, کوئی عقل, بس اسی جو کچھ اللہ نے کہا حق اور سچ کہا. اب ہم نے قبر کو دیکھا نہیں, اس کے عذاب کو کبھی دیکھا کسی نے؟ بڑی بڑی کتنی دنیا کے اندر بڑا نظام ہے, بڑی بڑی چیزوں کی آوازیں, دنیا کا سارا, لیکن جو قبر کا عذاب ہے اس کو کوئی نہیں کیچ کر سکتا. ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہمارا اس پر یقین ہے, 100% سے زیادہ یقین ہے کہ اللہ کا عذاب, قبر کے اندر جزا سزا کا معاملہ ضرور ہے. نیکوں کو جنت دکھائی جاتی ہے اور بروں کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.